تم چلو گی میرے ساتھ؟ ہادی نیچے آیا تو مراد نے اسے دیکھ کر عروسہ سے پوچھا۔ ماما پاپا کی یاد آئی ہے مراد، وہ تحت پر سکڑ کر بیٹھی بوجھل لہجے میں بولی تھی۔ تو پھر چلو میرے ساتھ ہی، تمہاری کلاسز بھی کافی مس ہوئی ہیں، وہ بھی کور کر لینا، مراد نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا جو پیچھے کھڑے ہادی کو آگ لگا گیا تھا۔ نہیں، مجھے یوں ہی نہیں جانا، ویسے بھی وہاں وہ تمہاری سگی موجود ہوگی، مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ عروسہ نے فوراً اس کے مشورے کی نفی کرتے ہوئے کہا تو مراد نے اپنی پاکٹ سے چاکلیٹ نکال کر آدھی اپنے ہاتھ پر رکھ کر باقی عروسہ کی جانب بڑھائی۔ اس کی فکر تم مت کرو، سامل بتا رہا تھا، اس نے مجھ سے مایوس ہو کر سامل کی جانب قدم بڑھا لیے ہیں اور سامل کو مجھ سے دوستی ختم کرنے کا بھی کہا ہے۔ وہ ریلیکس انداز میں چاکلیٹ کا بائٹ لیتے بولا تو عروسہ نے چاکلیٹ بائٹ لیتے ہوئے ہنسی دبائی تھی تو گویا محبت دوست کو بلی اڑی۔ عروسہ نے اسے ہنستے ہوئے چھیڑا تھا تو وہ منہ بگاڑ گیا۔ محبت نہیں ہے وہ میری، پتہ نہیں کیوں میرا دماغ خراب ہو گیا تھا جو میں نے اس سے بات کی، صرف اس کی وجہ سے تم مجھ سے اتنا عرصہ دور رہی۔ امی تو پورا بندوبست کر چکی تھی تمہیں ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور کرنے کا، وہ تو میں یہاں بھاگ آیا، مراد نے رازدارانہ انداز میں اسے بتایا۔ تو عروسہ نے افسوس سے نفی میں سر ہلاتے اپنی چاکلیٹ اس کی جانب بڑھائی۔ ہادی پیچھے سے آتا عروسہ کی بڑھائی چاکلیٹ ایک ہی بائٹ میں کھا گیا تھا۔ دکھ سکھ بانٹ لی ہو تو چلو میں تمہیں اسٹیشن چھوڑ دوں، ہادی نے ان دونوں کے غصے سے بڑے چہرے کو اگنور کرتے ہوئے نارمل انداز میں کہا۔ عروسہ بھی آ رہی ہے میرے ساتھ، مراد نے کھڑے ہوتے اسے آگاہ کیا تو ہادی نے کندھے اچکائے جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ عروسہ نے اس کے انداز پر اپنی مٹھیاں بھینچی تھی۔ میں دادا دادی سے بات کر کے آتی ہوں، چبھتے لہجے میں کہہ کر وہ اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کے ساتھ جانے پر وہ مسکرایا تھا۔ تمہاری پھوپھو کا کیس، اس کا کیا بنا؟ مراد نے ایک خدشے کے تحت پوچھا۔ وہ جانے سے پہلے عروسہ کی زندگی کے اس مسئلے کو پیچھے چھوڑ کر جانا چاہتا تھا تاکہ عروسہ مزید ہراساں نہ ہو سکے۔ میں کیس کھول کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کا گناہ گار مر چکا ہے اور میں مزید عروسہ کو کوئی ذہنی اذیت جھیلتے نہیں دیکھ سکتا، تو کیا سب یہی سمجھتے رہیں گے کہ وہ اس کرپٹ انسان کی بیوی تھی؟ مراد نے پوچھا تو ہادی نے گہرا سانس لی۔ ایک فائل میں لکھ دینے سے کہ وہ ان کی بیوی تھی وہ ان کی بیوی نہیں بن جائے گی، لیکن پھر بھی میں ثبوت مہیا کر چکا ہوں، ملک اشفاق کی سچائی سب کے سامنے ہے، لیکن کیس نہیں کھلوا سکتا، ہادی نے سنجیدہ لہجے میں اسے وضاحت دی تھی۔ اسی دوران وہ عروسہ کی موجودگی محسوس نہیں کر پایا تھا۔ کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ کیا تم نے جاندے ان کے قتل کی گواہ عروسہ ہے، اور اگر یہ کیس کھلا تو صرف عروسہ کو ذہنی اذیت ملے گی، اس شخص کو اب کوئی سزا نہیں مل سکتی، تو کیوں بے وجہ اس کیس کو کھولنا؟ ہادی نے چڑھتے ہوئے کہا۔ وہ مراد کی ایک ہی رٹ لگانے پر چڑھ گیا تھا۔ لیکن میں چاہتی ہوں ان کا کیس کھلے، میں گواہی دوں گی، میں نے سب دیکھا تھا، بے شک وہ ظالم آدمی مر چکا مگر میری آنی کا قتل اس پر معاف نہیں ہوا۔ عروسہ ان کے پاس آتی روتے ہوئے بولی تو ہادی اس کے رونے پر بے چین ہوا۔ تم جانتے ہو ایک جھوٹ کے دوبارہ سچ بولنے کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ملک طلب اپنے بیٹے کے گناہوں کو جھٹلا رہا ہے، گواہوں کو خرید رہا ہے تاکہ اپنے اس بدذات بیٹے کی موت کو کیش کر سکے۔ تم ان کے سامنے جا کر انہیں احساس دلانا چاہتے کہ وہ تمہیں بھی نقصان پہنچائے، کبھی بھی نہیں، میں کبھی ایسا نہیں ہونے دوں گا، ہادی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ عروسہ نے نفی میں سر ہلایا۔ آنی کو انصاف ملنا چاہیے، اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ ہادی نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر اسے جھٹکا۔ کیسے ملے گا انصاف؟ تمہاری گواہی سے، فار گاڈ سیک عروسہ، بچپنے سے باہر آ جاؤ اور اس دنیا کی حقیقت کو پہچانو، تمہاری گواہی تمہیں پاگل خانے میں ڈلوا سکتی ہے، تمہارا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہی کافی ہوگا ان کے کیس جیتنے کے لیے۔ ہادی نے اسے آنا دکھایا تو عروسہ نے اسے پیچھے دھکیلا۔ تو تم کرنا میری حفاظت، تم کیوں بزدلوں کی طرح پیچھے ہٹ رہے ہو؟ عروسہ کی ضد پر اس بار مراد نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ وہ ہادی کی بات سمجھ گیا تھا مگر عروسہ کے انداز سے لگ رہا تھا وہ نہیں سمجھے گی، اس لیے وہ بیگ لے کر تخت پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ حقیقی دنیا ہے عروسہ، میں کوئی آئرن مین یا سپر ہیرو نہیں ہوں، ایک عام سا شہری ہوں، میں ہر جگہ تمہاری حفاظت نہیں کر پاؤں گا، اسے جو میں نے کہا ہے اسے سمجھو، اب بحث مت کرنا، اپنے کمرے میں جاؤ۔ فوراً آخر میں وہ بنا لحاظ کیے اسے جانے کا کہہ چکا تھا۔
عروسہ شاہ کی نظر سے دیکھتے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ مراد کی جانب مڑا، اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہیں بھی مزید کچھ کہنا ہے؟ وہ غصے سے بولا تو مراد نے نفی میں سہ لایا اور تحت پاڑ ہی لیٹ گیا۔ میں صبح جاؤں گا، اس نے کہہ کر تحت پاڑ موجود چادر اوڑھ لی تھی۔ ہادی سر جھٹکتا اوپر کی جانب بڑھ گیا تھا جہاں ایک اور امتحان اس کا منتظر تھا۔ وہ اوپر کی جانب بڑھ گیا تھا جب اس کا فون بجا۔ وہاں سے ملنے والی خبر نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ وہ کب سے اپنے فون کو دیکھ رہی تھی جس پر بابر کا میسج کھلا تھا۔ وہ کئی بار اس میسج کو پڑھ چکی تھی۔ بابر کے چلے جانے کا خیال ہی اس کی روح نکالنے لگا تھا۔ وہ کئی بار اس کا فون ملا چکے تھے مگر نمبر بند جا رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے جو بابر کے منتظر تھے۔ اس نے سیدھا ہونا چاہا تو اس کا ہاتھ ریموٹ پر گیا تھا۔ سامنے ٹی وی فوراً آن ہوا تھا۔ مراد نیوز دے کر ٹی وی کو ویسے ہی بند کر چکا تھا۔ اب ٹی وی چلتے سامنے خبر چل پڑی تھی، البتہ آواز کم تھی مگر پھر بھی وہ بابر کی آواز پہچان گئی تھی۔ وہ اسکرین کی جانب بڑھی تھی جہاں نظر تو ملک تراب آ رہا تھا مگر آواز بابر کی تھی۔ ذلیل انسان آستین کے سانپ بنے ہمیں ڈستے رہے تم۔ ملک تراب علی کی آواز پر بابر کا کہکا واضح سنا دیا تھا جب یک دم آگ بڑکی تھی۔ ملک تراب علی ڈر کر پیچھے ہوئے تھے۔ اس تکلیف سے تم تکلیف مل رہی ہے آپ کو گرینڈ با؟ ایک آخری سیلفی ہو جائے فون کا لو بابر کی سمت ہوا تھا تبھی کوئی نیوز درمیان میں آ گئی تھی۔ حجا نے ریموٹ تلاش کر کے بے چینی سے چینل بدلا تھا جہاں بابر ہنس رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دکھ تھا، ہنسی کھوکھلی تھی۔ وہ بے سادہ اسکرین کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ بے یقین سے اسکرین پر چلتے منظر کو دیکھ رہی تھی جو ہر نیوز چینل کی ہیڈ لائن بنا ہوا تھا۔ وائی تبھی اس نے چلا کر ہادی کو پکارا تھا جو سر پکڑے فون کان سے لگا مسلسل کال اٹھائے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ حوریہ کی آواز سن کر کمرے کے اندر آیا تھا جہاں مدہوش زدہ حوریہ کو دیکھ کر اس نے اسکرین پر چلتے منظر کو دیکھا تھا۔ گڈ بائے گرینڈپا آگ کے شعلوں کے درمیان کھڑا بابر ملک تراب علی کی تکلیف سے چہرے پر ہنستے ہوئے بولا تھا، پھر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا فون آگ میں پھینک دیا۔ جلتی اسکرین پر آخری منظر بابر کے کوٹ کا تھا جسے آگ پکڑ چکی تھی۔ اسے بچائیے بائی! وہ آواز بہتا اسکرین کی جانب لپکی تھی، بار بار اسکرین پر ہاتھوں سے مارتی۔ وہ بابر کو باہر لانا چاہ رہی تھی۔ ہادی نے حوریہ کو سنبھال کر دوبارہ فون ملایا تھا جو اٹھا لیا گیا تھا۔ سمن وہ بابر! ہادی نے بامشکل حوریہ کو پکڑا ہوا تھا جو پھر سے اسکرین کی جانب جا رہی تھی۔ 1 گھنٹے پہلے کی ویڈیو جو لائیو جانے کے بعد مسلسل پلے کی جا رہی ہے۔ اسے سمن کی آواز بڑھائی ہوئی لگی تھی۔ انہیں دادا کو سزا دیتے ہوئے خود کو بھی اس سزا کا حصہ بنا لیا۔ سمن کی بات سن کر اس نے بے سادہ حوریہ کی جانب دیکھا تھا جو تڑپ رہی تھی۔ اسکرین پر پھر سے ابھرتے بابر کے عکس کو دیکھ کر تم کہاں ہو اس وقت؟ اس نے حوریہ کے وجود کو بے جان ہوتے محسوس کر کے سر سے پوچھا تھا۔ ہاسپٹل، اس نے کہہ کر فون کاٹ دیا تھا۔ ہادی نے آنکھیں باندھ کر کے کھولی تھی تبھی عروسہ اور مراد بھاگتے ہوئے اوپر آئے تھے۔ وہ آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ کیا ہوا حوریہ کو؟ عروسہ نے فوراً نیچے بیٹھتے عروسہ کو سنبھالا تھا۔ کہا تھا نا تم سے میں عام انسان ہوں، دیکھو اپنی بہن کی حفاظت تک نہیں کر پایا۔ ہادی کہہ کر مڑ گیا تھا۔ عروسہ کو اس کا بھیگا لہجہ پریشان کر گیا تھا۔ اس کا خیال رکھنا اور ٹی وی آن مت کرنا۔ اس نے ٹی وی بند کرتے ہوئے ان کی جانب دیکھے بنا ہدایت دی تھی۔ ہادی! عروسہ نے اسے پکارا۔ میں کچھ دیر تک آ جاؤں گا۔ وہ بنا رکے آگے بڑھ گیا تھا۔ عروسہ نے حوریہ کو سہارا دے کر بیڈ پر لٹایا تھا۔ مراد جو ہادی کے پیچھے گیا تھا کچھ دیر بعد اندر آیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کچھ بھی مراد، وہ پریشانی سے بولی تھی۔ ملک تراب علی کے پوتے نے خود اور انہیں آگ لگا لی۔ ملک تراب علی کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لا کر وہ خود بھی مار گیا۔ لیکن حوریہ کو کیا ہوا ہے؟ اس کی حالت یہ کیوں ہے؟ ویسے وہ ہادی کیوں کہہ رہا تھا وہ اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر پایا؟ مراد نے اس کے سوال پر گہری سانس لی۔ حوریہ ملک تراب کے پوتے کو پسند کرتی تھی۔ مراد کے انکشاف پر عروسہ نے بے یقینی سے عروسہ کی جانب دیکھا تو اسے بے سادہ اس پر ترس آیا تھا۔ 1 گھنٹہ پہلے کہیے دادا جتنی شدت سے ایک ہی دن میں 2 بار یاد کیا اس ناچیز کو۔ بابر ان کے سامنے آ کر بیٹھا، البتہ انگلیاں موبائل میں مصروف تھی۔ ملک تراب اٹھ کر اس کے سامنے آئے۔ اگلے پل وہ پوری طاقت سے اس کے چہرے پر تھپڑ مار چکے تھے۔ بابر کا چہرہ ایک جانب ڈھلکا تھا۔ وہ طنزیہ مسکرایا، پھر ملک تراب علی کی جانب دیکھا۔ آپ میں وہ پہلے والی طاقت نہیں رہی گرینڈپا، دیکھیے نہ گال پر نشان بنا، نہ ہی ہونٹ سے خون نکلا۔ انہوں نے تعصب سے کہا تو ملک تراب علی نے ایک اور تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ اس بار شدت پہلے سے زیادہ تھی۔ اس سے پہلے وہ اسے مزید مارتے۔ بابر نے ہاتھ کھڑا کرتے انہیں روکنے کا اشارہ کیا۔
ایک چیز بھول ہیں، آپ مجھے مارتے وقت ویڈیو نہیں بنائیں گے؟ چلیے آپ کا یہ کام میں کر دیتا ہوں۔ نارمل انداز میں کہتے اس نے فون کا کیمرہ اپنے اور ملک تراب کے اوپر سٹ کے چلیے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ملک تراب علی اپنے غصے میں نوٹ نہیں کر پائے تھے کہ ویڈیو لائیو جا رہی تھی۔ تو نے مارا میرے بیٹے کو، باپ تھا وہ تیرا۔ انہوں نے ایک بار پھر اس پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، غصے سے آواز بھی لڑکھڑا رہی تھی۔ آپ بھول رہے میرا باپ جہاں زیب تھا، بابر کا لہجہ یکدم ہی بدلا تھا، آنکھوں میں جنون اتر آیا تھا۔ لگتا ہے بھول گیا ہے تو کیسے؟ تیرے اس نام کے باپ کو ختم کروایا تھا میں نے، تجھ میں ہمارا خون ہے، سمجھا تم؟ اب اس کمزاد کو اپنا باپ بولا تو چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ ملک تراب علی نے اس کے بال نوچتے ہوئے کہا، جب اچانک کہ بابر نے انہیں پیچھے سے کھیلا تھا۔ صحیح کہا آپ نے، کیسے بھول سکتا میں کہ مجھ میں تو اس خاندان کا خون ہے۔ جو ظالم اور سپاک اپنے بال سنوارتا وہ طنزیہ بولا تو ملک تراب آگے بڑھے تھے اسے مارنے کے لیے، جب بابر نے ٹیبل سے اٹھا کر ایک ایک کر کے حرام مشروب کی بوتل کو توڑنا شروع کیا تھا۔ اس کے قدم اب الماری کی جانب بڑھے تھے۔ ملک تراب علی نے حیرت سے اس کے اس رد عمل کو دیکھا تھا۔ کیا کر رہے ہو یہ؟ وہ دوڑے تھے، اسے الماری میں سجی بوتلوں کو توڑتے دیکھا۔ بہت تھک گیا ہوں میں۔ آپ نہیں تھکے، پہلے چھوٹا بیٹا کھو دیا، پھر دوسرا، ایک پوتا آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، باقی کون بچا؟ میں؟ بابر ملک مزے کی بات تو سنیے۔ وہ اچانک ان کے سامنے آیا، انداز ایسا تھا جیسے کوئی بچہ اشتیاق سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہو۔ میرا باپ مر گیا، پھر میری ماں بھی چلے گئی، اور میرا سو کالڈ باپ، اسے ان ہاتھوں سے میں موت کے منہ تک پہنچایا۔ بچی ایک ہنسی، مگر اس نے بھی منہ موڑ لیا۔ ہم دونوں خالی ہاتھ رہ گئے گرینڈ پا، کیا بک رہا ہے؟ وہ غیر مرئی نکتے کو دیکھتا بول رہا تھا۔ جب انہوں نے اس کا گریبان پکڑا، بابر نے اس کی جانب دیکھا، ہاتھ میں پکڑی بوتل کو ان کے اوپر انڈیل دیا۔ ناک نے نتنوں سے عجیب سی بو ٹکرائی تو وہ اس کا گریبان چھوڑ کر پیچھے ہوئے۔ پیٹرول ہے، کندھے اچکا کر بولتا وہ ان کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ اب بابر کا انداز انہیں خوفزدہ کر گیا تھا۔ آج ہم دونوں ایک ساتھ یہیں اپنے گلے شکوے دور کریں گے، بس ایک منٹ۔ کچھ یاد آنے پر وہ رکا تھا، پھر جیب سے لائٹر نکال کر اسے جلاتے وہ ملک تراب علی کی جانب ہاتھ بڑھا گیا تھا۔ بابر وہ دروازے کی سمت بھاگتے ہوئے اسے روکنے کی حالت بولے تھے، بند ہے، کوشش بیکار ہے، واپس آ جائیے۔ ڈر کیوں رہے، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ وہ کسی بچی کی طرح انہیں بہلاتے ہوئے بولا تو ملک تراب نے دروازہ بجانا شروع کیا۔ وہ نفی میں سا ہلاتا اپنے موبائل کی جانب بڑھ گیا۔ آپ بھی نا، ویڈیو بھی صحیح نہیں بنے گی۔ موبائل کی سکرین ہوا میں کرے وہ اپنے اور ملک تراب کی جانب کیمرہ لایا۔ آج ایک اعتراف کرتے ہیں، کریں گے نا دادا جی؟ اور نہ ہو سکتا ہے میرے ہاتھ سے یہ لائٹر چھوٹ جائے، ورنہ ہو سکتا ہے میرے ہاتھ سے یہ لائٹر چھوٹ جائے، وہ معصومیت سے بولا تو ملک تراب نے بے بسی سے تھوک نکلا۔ بابر بیٹے، ملک تراب نے شیریں لہجے میں اسے پکارا تو بابر نے کیمرے کا رخ ان کی جانب کر دیا۔ شوگر کروانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ تمسخر بڑے انداز میں کہتا وہ موبائل پر تیزی سے انگلی چلا رہا تھا۔ جی تو سامعین کیا کہتے ہیں بھلا ناظرین؟ بی بی وہ سوتے ہوئے بولا، پھر ملک تراب کو دیکھ کر اس نے نفی میں سا ہلایا، چھوڑیے کچھ بھی کہتے ہو، ہے نا گرینڈپا؟ اس لائیو پوسٹ میں نیچے کچھ لنک شیئر کیے ہیں میں نے، جس میں میرے محترم دادا جی نے اپنے خوشی سے کیے گئے گناہوں کو تفصیل سے سب کی نظر کیا ہے۔ سب گناہ تو نہیں، مگر پھر بھی انہوں نے اپنے اصل مکروہ شکل دکھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ انجوائے دیم، تب تک میں ان کی آسانی کا بندوبست کرتا ہوں۔ بابر کی باتیں سنتے ملک تراب کو اشتعال اٹھ کر آیا تھا۔ بابر نے سارے ثبوت فیری سے حاصل کیے تھے۔ وہ نہیں چاہتے کہ بابر کو ڈرانے کے لیے جو ویڈیوز وہ بنواتے تھے وہی ان کے لیے گڑھا ثابت ہوگی، جس میں وہ ایک دن دس جائیں گے۔ ذلیل انسان، آسین کے سانپ بنے ہمیں ڈستے رہے تم۔ ملک تراب علی کی بات پر بابر نے کہا لگایا تھا، پھر لائٹر ان کی جانب اچھال دیا۔ یکدم آگ بڑھ گئی تھی۔ ملک تراب علی ڈر کر پیچھے ہوئے تھے، مگر آگ ان کے وجود کو لپیٹ میں لے چکی تھی۔ اس تکلیف سے کم تکلیف ملی ہے آپ کو گرینڈپا، ایک آخری سیلفی ہو جائے۔ بابر کیمرے کے سامنے آیا تھا، ہم دونوں پر افسوس کرنے والا کوئی نہیں ہوگا گرینڈپا، گڈ بائے گرینڈپا۔ آگ پورے کمرے میں پھیل چکی تھی۔ بابر نے موبائل ایک جانب پھینک دیا تھا۔ ملک تراب علی کی چیخیں وہاں گونج رہی تھی۔ جب بابر کی کوٹ نے آگ پکڑی تھی، وہ تہلیز سے مسکرا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ آگ پھیلتے ہوئے صوفے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گئے تھے۔ بابر نے اپنی پاکٹ سے گن نکالی تھی۔ ہمارا بیٹا بہت بہادر ہے، معذمی دیکھنا، ایک دن سب لوگ اس کی
بہادری دیکھیں گے آنکھوں کے سامنے ابھرتی تصویر بابر کی آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی۔ بابر بیٹا، ظالم نے کتنا ہی ظلم کر لی، ایک دن منہ کے بل گرتا ہے ان کے سامنے، کبھی ہار مت مانا ان کا، وقت قریب ہے بیٹا، بس تم مت جھکنا۔ زخمی وجود لیے وہ اس کے ہاتھ پکڑ سے نصیحت کر رہی تھی۔ منظر پھر بدلا تھا۔ جب تک مٹی کا ہری ذرہ تیری ماں کے وجود کو ڈانپ دے وہاں سے نظر مت ہٹانا۔ دنیا میں رہنا ہے تو لوگوں میں خوف پیدا کرنا ہوگا۔ تم میرے بیٹے اور میرا بیٹا بھی میری طرح ہونا چاہیے۔ ظالم شفاق، ان ہاتھوں نے اپنے بھائی کی جان لی ہے، تمہیں بھی ایسا بننا ہوگا۔ اشفاق صاحب اس کو جھنجھوڑتے ہوئے بولے تھے۔ اس وقت وہ کوئی ذہنی مریض لگ رہے تھے۔ وہ زبردستی ان کا چہرہ پکڑے اسے اپنی ماں کو زندہ دفن ہوتے دکھا رہے تھے۔ بابر نے رخ موڑا تو ملک تراب کے چہرے کی آوازیں سنائی دی۔ ان کا وجود زمین پر گر چکا تھا۔ چلے جائیے میری زندگی سے۔ ہوریا کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو گن کا ہاتھ ابھر اٹھایا تھا، پھر وہاں گولی کی آواز گونجی تھی۔ موت کا سناٹا ہر جانب چھا گیا تھا۔ ابیہ اور باسط کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ڈور بیل بجنے پر وہ حیرت سے ابیہ کی جانب دیکھتا بولا، پھر اٹھ کر دروازے کی سمت بڑھ کر دروازہ کھولنے بعد سامنے سر جھکا کر شارق کو دیکھا، وہ چونکا تم یہاں اندر آؤ۔ وہ شارق کو بازو سے پکڑ کر اندر لایا تھا۔ ابیہ بھی حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کراچی سے جہاں اچانک آ گئے، تم سب خیریت ہے؟ باسط نے پریشانی سے پوچھا۔ ابیہ شارق کو بولتے نہ دے کر کمر میں گئی تاکہ لمح سے پوچھ سکے، شارق چپ کیوں؟ باسط نے اس کا بازو ہلایا تو شارق نے سر اٹھایا۔ بابا نے بیمار ہونے پر تمہیں کیوں بلایا تھا؟ مجھے کیوں نہیں؟ شارق کے سوال پر باسط سیدھا ہوا۔ مجھے اپنے دل پر لگی ہر گرہ کھولنی ہے۔ شارق کے اگلے جملے پر اس نے گہری سانس لی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حالو نہیں چاہتے تم اتنے سالوں بعد اپنے باپ کو اس سال میں دیکھو۔ دن رات کی مزدوری نے انہیں بہت کمزور کر دیا تھا۔ وہ واپس لوٹنا چاہتے تھے مگر تمہارے سامنے اس سال میں نہیں آنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ابو کو بلایا تھا۔ میں بس ضد کر کے ان کے ساتھ گیا تھا، انہوں نے کبھی مجھے تم پر فوقیت نہیں دی تھی۔ باسط نے اسے بتایا تو شارق نے ایک دفعہ پھر سے سر جھکایا۔ تم نے میرے ساتھ ہی داخلہ کیوں لیا تھا؟ اگلے سوال پر باسط مسکرایا تھا۔ گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے میری پڑھائی رک گئی تھی۔ جب تم نے یونی میں ایڈمیشن لیا تو خالہ نے کہا کہ مجھے بھی پڑھنا چاہیے۔ پھر بڑھتی ذمہ داریوں کی وجہ سے مجھے بھی یہی صحیح لگا، لیکن ایک ہی فیلڈ میں جانا محض اتفاق تھا۔ اس وقت میں نہیں چاہتا تھا کہ تم نے یہی فیلڈ چوز کی ہے۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بول رہا تھا۔ شارق ضبط سے بیٹھا تھا، ایک ایک کر کے وہ اپنے دل کی ہر گرہ باسط سے کھلوا رہا تھا۔ جتنا حقائق سے روبرو آ رہا اتنا ہی اس کا دل شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ کوئی شکایت رہ گئی ہے تو دور کر لو شارق، بہت بھوک لگی ہے مجھے، باسط نے دوستانہ انداز میں کہا تو شارق نے اس کی جانب دیکھا۔ امی کو کڈنی دی تم نے اور میں؟ اس کا لہجہ بڑھ آ گیا تھا۔ باسط کو بالکل چھوٹا بچہ لگا جو خود کو رونے سے باز رکھ رہا تھا۔ باسط نے اسے گلے سے لگایا۔ بڑا بھائی ہو تمہارا، تم چاہے مجھے چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کرتے رہے ہو مگر مجھے اپنے بھائی کا خیال رکھنا تھا۔ باسط کے محبت بڑے جواب پر شارق نے کس کر اسے گلے سے لگایا تو اس کے جواب پر باسط کھل کر مسکرایا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو، ہمیشہ تمہیں غلط سمجھ رہا، حسد کرتا رہا تم سے۔ میری کم ظرفی نے آج مجھے منہ کے بل گرا دیا، میں تم سے نظریں نہیں ملا پا رہا، مجھے معاف کر دو باسط۔ وہ باسط سے معافی مانگ رہا تھا۔ باسط نے اسے خود سے الگ کیا۔ پرانی باتیں بھول جاؤ شارق، جو گزر گیا وہ گزر گیا، اب اٹھو میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اسے زبردستی اپنے ساتھ ٹیبل تک لایا تھا۔ شارق نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اب ایسے ماں دیکھو، میری بیوی یہی ہے، وہ جالس ہو جائے گی، باسط کے شرارتی لہجے میں کہنے پر شارق مسکرایا۔ ایک بار پھر باسط کے گلے لگا تھا۔ ایک بھائی گوا دیا میں نے اتنے سال تک، باسط نے اس کی پیٹھ تھپکی تھی۔ گوایا کہاں؟ میں تو یہی ہوں ہمیشہ اپنے اس چھوٹے بھائی کے ساتھ۔ باسط کے اسے مان دینے پر شارق مزید شرمندہ ہوا تھا۔ اب مزید کچھ مت بولنا، بھوک لگی مجھے۔ ابیہ کہاں ہو یار؟ بنا شارق بولنے کا موقع دیے وہ بولا تھا، ساتھ ساتھ ابیہ کو بھی بلا چکا تھا جو تیزی سے کمرے سے نکلتی ان کے پاس آئی تھی۔ اشارے سے شارق سے سلام کرتی وہ اس کی پلیٹ بنانے لگی، جبکہ باسط نے اسے ساتھ بٹھایا تھا۔ دل سے ایک بوجھ اترا تھا تو لمس کی ناراضگی یاد آئی۔ وہ سر جھکا باسط کے پورس کرنے پر کھانا کھانے لگا، گاہے بگاہے نظر باسط پر ڈال رہا تھا جو مسکراتا ہوا کھانا کھا رہا تھا، ساتھ ساتھ ابیہ کو بھی ٹوک رہا تھا جو برائے نام کھا رہی تھی۔ شارق نے گہری سانس لی تھی۔ قبرستان کی ہیبتناک خاموشی میں قدموں کی ابھرتی آواز وہاں کے نئے مکینوں کے آنے کا پتہ دے رہی تھی۔ ایک گھنٹہ گزرا تو نئے مکینوں کو ان کی عالی آرام گاہ تک پہنچا کر قدموں کی واپسی کا سفر شروع ہوا تھا، مگر کوئی تھا جو ان قبروں کے سامنے کھڑا تھا، آنکھوں میں گہرا دکھ تھا۔
سمجھ گڑ چلو، ہادی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے چلنے کا کہا تھا۔ ایک جانب کھڑے شان ہاتھ باندھے اس کی جانب دیکھ رہے تھا، کاش ویسے نہ ہوتے ہادی، آج ان کی وجہ سے میرا ہر رشتہ چلا گیا۔ اس نے قبر پر لگے بابر کے نام کی تہتی کو دیکھتے ہوئے کہا، ہادی اس کا دوست نہیں تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے وہ سمجھ کے ساتھ تھا۔ جن حالات سے سمجھ اس وقت گزر رہا تھا، اس نے ایک دوست کی طرح اس کی مدد کی تو وہ دل سے بہت قریب ہو گیا تھا سمجھ کے۔ میں جا رہا ہوں ہادی، 2 دن بعد میری فلائٹ ہے، مجھے بنین اور ماما پاپا سے بھی بات کرنی ہے۔ شان اپنی بات کر کے وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ سمجھ میں اتنی ہمت بھی نہ بچی تھی کہ وہ اسے روک سکے، وہ بھی چلی جائے گی۔ سمجھ کھوئی ہوئی کیفیت میں بولا تو ہادی کو پہلی بار زندگی میں شان بڑا غصہ آیا تھا۔ کہیں نہیں جائے گی وہ، تم چلو میرے ساتھ۔ وہ زبردستی سے ساتھ لے کر آگے بڑھ گیا تھا۔ سمجھ کو گاڑی میں بٹھا کر وہ دوسری جانب آیا تو اس کا فون بجا۔ غیروں کے غم میں گلتے رہے ہو تم، تمہاری اپنی بہن کو ابھی تک ہوش نہیں آیا ہادی۔ عروسہ کی شدید غصے سے بڑی آواز سن کر اس نے تفکر سے سمجھ کی جانب دیکھا۔ میں کچھ دیر تک آ رہا، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ ہادی کو اس کے اپارٹمنٹ چھوڑ کر وہ گھر کے لیے نکل گیا تھا۔ ماما اسے دیکھیے ذرا، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، میں کہیں نہیں چاہ رہی اس کے ساتھ۔ سمجھ نے پلاٹ میں قدم رکھا تو اس کے کانوں سے بنین کی جنجلائی ہوئی آواز تک، تو میرے ساتھ جاؤ گی بنین، میں ہرگز تمہیں اس انسان کے ساتھ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، وہ انسان شوہر ہے میرا۔ بنین نے غصے سے کہا۔ شان نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سر تھاما، پھر یکدم اس کی جانب مڑا۔ زبردستی اس نے نکاح کیا، تم پھر اس نکاح کا ثبوت تک نہیں ہے، وہ اس گھٹیا انسان۔ شان چلائے تو بنین نے اس کے گریبان پکڑا۔ اسے ضرورت ہے میری، میں اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، کبھی بھی نہیں۔ رہی بات نکاح کے ثبوت کی تو وہ پیچھے ہو کر آنسو صاف کرتی اپنا پرس اٹھا کر باہر لائی تھی۔ اتر بیگم اور مدثر صاحب خاموش کھڑے تھے۔ وہ پہلے بنین کا فیصلہ جان رہے تھے، مگر اس بار وہ شان کو جان لینے دینا چاہتے تھے کہ بنین سمجھ کو قبول کر چکی ہے۔ جبکہ دروازے کے قریب کھڑا سمجھ بنین کو ہی دیکھ رہا تھا، اسے آنکھوں میں بڑھتا وہ جیسے کوئی فیصلہ لینے کی ہمت جٹا رہا تھا۔ یہ رہا ثبوت، رہی بات زبردستی کی تو میں راضی ہوں اس نکاح سے۔ اپنی ڈائری کے کور سے نکاح نامہ نکال کر اسے کھول کر دکھا تو وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی تھی، محبت کرنے لگی ہو اسے۔ شان کے سوال پر سمجھ آ گیا تھا۔ چلی جاؤ بنین، سمجھ کا اسے جانے کا کہنا بنین کے الفاظ کو دبا گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھی تھی، جبکہ سمجھ اس کے پاس سے گزرتا کمر میں بند ہو گیا تھا۔ 15 منٹ تک ویسے ہی کمر میں ٹہلتا رہا، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر باہر آیا، مگر خالی پیٹ سے منہ چھوڑا تو تم بھی چلی گئی نا بنین، شاید تمہارا وعدہ بھی کھوکھلا تھا۔ وہ دکھ سے بولتا مڑا تو پیچھے کھڑی بنین کو دیکھ کر چونکا، جو کڑے تیبرو سے اسے دیکھی تھی۔ سینے پر پڑنے والے مکے نے اس کی بے یقینی دور کی تھی۔ تم ہوتے کون ہو فیصلہ کرنے والے؟ ہر بار تمہاری مرضی چلے گی؟ کیوں ہر فیصلہ تمہیں ہی لینا ہے؟ پہلے زبردستی نکاح کیا، پھر زبردستی نکاح کو ماننے پر مجبور کیا، اور اب جانے کا کہہ رہے سب مذاق ہے یا میری زندگی مذاق ہے جو تم نے مجھے کھلونا سمجھ لیا ہے؟ اپنی شکل مت دکھانا تم مجھے۔ اسے دھکا دیتے وہ مڑ کر کمرے میں بند ہو گئی تھی۔